مظہر الہی یہ سبق دماغ میں بٹھا لو. مظہر الہی کا عبادت سجدہ مظہر الہی کو نہیں ہوتا. سجدہ ان نشانیوں کو دیکھ کر اللہ کو ہوتا ہے. اس مظہر الہی میں پیغمبری بھی ہے, مظہر الہی میں معجزے بھی ہے. کیسے کیسے معجزے پیغمبر نے بتا دیے. عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر آتا ہے سورہ مائدہ میں. سورہ مائدہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر آتا ہے. اللہ نے ان کو ایک زبردست معجزہ دیا تھا عیسیٰ علیہ السلام کو. عیسیٰ علیہ السلام کیا کرتے تھے؟ مٹی سے پنچھی بناتے تھے. مٹی سے ایسی پنچھی بناتے تھے, شیپ بناتے تھے اور اپنے پھونک مارتے تھے. جب پھونک مارتے تو اس میں جان پیدا ہوتی اور فر کر کے پنچھی اڑ جاتا تھا. اسی طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام اس زمانے میں نابینا بچے بھی پیدا ہوتے تھے. بہت سے نابینا تھے تو اپنے ہاتھوں کے ذریعے سے اللہ کا نام لیتے, آنکھوں پر ہاتھ پھیرتے تو اللہ تعالیٰ آنکھوں میں نور دیتے تھے, وہ دیکھنے والے بن جاتے. کوڑیوں کے جسم پر ہاتھ پھیرتے اللہ کا نام لے کر تو سکین اچھی ہو جاتی تھی. اسی طریقے سے اللہ کا نام لے کر مردوں کو کہتے قبروں میں قم بِإِذْنِ اللَّهِ قم بِإِذْنِ اللَّهِ, جیسے کہتے تو مردہ کھڑا ہو جاتا تھا, آواز کے ساتھ دھماکے کے ساتھ کھڑا ہو جاتا تھا. قم بِإِذْنِ اللَّهِ کھڑا ہو جاتا تھا. نام ہم سب بتاتے. یہ سارے منظر کو لوگ دیکھتے تھے. قرآن کریم میں سورہ مائدہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں پر ذکر فرمایا عیسیٰ علیہ السلام کو مخاطب ہوتے ہوئے کہ کیا تم مٹی کا پنچھی نہیں بناتے تھے, اور جب پھونکتا تھا تو ہم اس کو زندہ کر دیتے تھے, وہ پنچھی اڑ جاتا تھا. پھر نابینا کو ہاتھ جب پھرتا تو ان کو بینائی آ جاتی تھی, ان کی آنکھوں میں نور آ جاتا میرے حکم سے بِإِذْنِی. اسی طریقے سے پھر کوڑیوں کو جسم پہ ہاتھ پھیرتا شفا مل جاتی تھی میرے حکم سے. مردوں کو زندہ کرتا تھا میرے حکم سے. یہ قرآن کریم میں اللہ تبارک تعالیٰ نے بِإِذْنِی 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 4 بار ارشاد فرمایا. یہ کیوں؟ یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جتلانے چاہتے ہیں کہ عیسیٰ کو تو ہم عزت دیتے ہیں, یہ معجزہ ان کو عطا فرمایا ہے, لیکن کوڑیوں کو تو ہم ہی شفا دیتے ہیں, مردوں کو ہم ہی زندہ کرتے ہیں بِإِذْنِی, میری مرضی سے پنچھیوں کو ہم پنچھیوں میں ہم جان پیدا کرتے, میری مرضی. یہ تو معجزہ میرے بندے کو دیا ہے. اس لیے اللہ کو معلوم ہے کہ جب یہ مردوں کو کھڑا کر دیں گے تو میری ذات کو چھوڑ کر عیسیٰ کو خدا بنا لیں گے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے کھلا بِإِذْنِی, میری مرضی سے, میرے حکم سے. اب اس زمانے میں تو یہ ہوا, لوگوں نے جب دیکھا کہ وہ یہ عیسیٰ تو مردوں کو زندہ کر دیتے ہیں, یہ تو کام اللہ کا ہے, یہ تو کام اللہ کا. اللہ کے سوا کون مردوں کو زندہ کر سکتا ہے؟ قیامت کرو تو اللہ تعالیٰ اٹھا دیں گے سب کو. یہ تو بتا دیتے ابھی سامنے. اب اندر اندر بات کرنے لگے کہ یہ تو اللہ کے بیٹے ہیں, اللہ کے بیٹے نہیں ہوتے تو اتنا کون کر سکتا تھا, یہ تو اللہ کے بیٹے. اب ان کو سجدہ کرنا شروع کر دیا, غیبانہ ان کی عبادت کرنی شروع کر دی, ان کی پرستش شروع کر دی. جب عیسیٰ علیہ السلام کو پتہ چلا تو ان لوگوں کو بلایا کہ جب جو لوگ ان کی پرستش کرتے تھے اور جھکتے تھے تصور کے ساتھ کہ عیسیٰ کو ہم سجدہ کرتے ہیں, ان لوگوں کو بلایا, ان لوگوں سے خلاصہ کیا کہ دیکھو تم نے مجھ کو اللہ کے ساتھ شریک کر ڈالا, تم نے مجھ کو اللہ کا بیٹا بنا دیا, تم مجھ کو سجدہ کرتے ہو, تم میری پرستش کرتے ہو. یاد رہے ربی رب و ربکم, میرا رب بھی اللہ ہے پروردگار, تمہارا رب بھی پروردگار اللہ ہے, اسی کی عبادت کرو. پھر یہ 72 نمبر کی آیت عیسیٰ علیہ السلام نے پھر وہاں پر لوگوں سے خلاصہ کیا کہ دیکھو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو, یعنی اللہ کے برابر کسی کو مت کرو, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو. اگر تم نے اس طرح کیا یعنی مجھ کو خدا کا بیٹا بنا دیا, تم میری پر اللہ کے ساتھ شریک کرو گے تو اللہ تعالیٰ نے جنت ان لوگوں کے لیے جنت کو حرام کر دی ہے اور جہنم لازم کر دی ہے. کتنی زبردست چیز ہے, سمجھنا چاہیے, قرآن پڑھنا چاہیے. حاضر امام کا فرمان ہے کہ قرآن پڑھو ترجمے کے ساتھ, تفسیر کے ساتھ, تو کم سے کم ان جب پڑھتے تو پتہ چلتا ہے حقیقت کیا چیز ہے, حقیقت کیا چیز ہے.
لیکن اس کے باوجود کچھ لوگوں نے ہدایت پا لی، جن کو یہ میسج پہنچا کہ بھائی میں تو اللہ نہیں ہوں. اور آج بتاؤ کون سا مہاپرش کہتا ہے کہ میں خدا ہوں؟ آج دن کسی مہاپرش نے نہیں کہا کہ میں خدا ہوں، تم میری پوجا کرو، میرے سجدہ کرو. کسی مہاپرش نے نہیں کہا. جتنے بھی مہاپرش ہیں اللہ کے سامنے جھکتے ہیں اور کہتے کہ بھائی اللہ کو مانو، سب کا مالک ایک ہے. لیکن ہم اپنی من مانی کرتے ہیں، ہے نا. تو جن کو سمجھ میں بات آ گئی وہ ہدایت پا گئے، اور جو ضد پر تھے انہوں نے گمراہ اختیار کر لی. انہوں نے نہیں چھوڑا، وہ کہا کہ نہیں ٹھیک ہے ہم تو عیسیٰ کی پرستش کریں گے. دیکھیں انہوں نے کہ مظہر الہی ہے، اللہ کی قدرت کو ظاہر کرتے ہیں، تو عیسیٰ علیہ السلام کی پرستش انہوں نے شروع کر دی. تو اس زمانے میں جو ہو چکا ہے. اب یہ معاملہ پیچیدہ رہا، کچھ لوگوں نے مانا، کچھ لوگوں نے نہیں مانا. اب اس کا فیصلہ قیامت کے روز ہوگا، اس کا فیصلہ قیامت کے روز ہوگا. اللہ تبارک تعالیٰ نے خلاصہ فرمایا عیسیٰ کے بارے میں. یہ لوگ جب قیامت کے روز اللہ پوچھیں گے کہ کیا تم نے کیوں عیسیٰ کو پرستش شروع کر دی؟ مجھ کو چھوڑ کر عیسیٰ کو خدا کیوں بنایا؟ تم نے عیسیٰ کی ماں کو خدا کیوں بنایا؟ مجھ کو چھوڑ کر اور خدا تم نے کیوں بنایا؟ سارے لوگ قیامت کے روز اللہ تو قدرت رکھتے ہیں، تو یہ لوگ ہلا بانا بنائیں گے کہ ہم کو تو یہ بتایا گیا تھا، ہم کو تو یہ سمجھایا گیا تھا کہ عیسیٰ اللہ آپ کے بیٹے ہیں، یہ اس طرح یہ بھی خدا ہے، یہ بھی خدا. تو ہم تو پرستش شروع کر دی. اچھا اب اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام بلائے. یہ پورا منظر ہے قرآن کریم میں. عیسیٰ علیہ السلام کو جب بلائیں گے اللہ تعالیٰ پوچھیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، سورہ مائدہ میں ساری چیز. عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھیں گے کیا تو نے کہا تھا کہ مجھے چھوڑ کر تجھے خدا بنا لے، تیری ماں کو خدا بنا لے؟ یہ سوال کرنا بہت زبردست ہے. قیامت کا منظر بڑا سخت ہے. جب یہ سوال کریں گے اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے، عیسیٰ علیہ السلام رونے لگیں گے، کانپ جائیں گے. روایت میں آتا ہے کانپ جائیں گے، رونے لگیں گے اور عرض کریں گے اللہ تعالیٰ بے شک میں نے تو یہی کہا کہ ربی و ربکم، میرا ربی اللہ ہے، تمہارا ربی اللہ ہے، اسی کی عبادت کرو. یہ میں نے بات کی ہے. میرے جانے کے بعد ان لوگوں نے کیا کیا مجھے نہیں معلوم، اور اگر میں نے ایسا کہا ہوتا تو تیرے علم میں ہوتا. پھر خلاصہ کرتے عیسیٰ علیہ السلام کہ میرے جی میں کیا تجھے بہتر معلوم، میں نے کیا کیا نہیں کیا سب میں نے جو کیا میرے دل میں کیا ہے وہ تو بہتر جانتا ہے، اور تیرے جی میں کیا ہے وہ میں نہیں جانتا، اس لیے کہ غیب کا علم تیری ذات کے پاس. سورہ مائدہ میں قرآن اٹھا کے دیکھ لینا. اس وقت جو ہے جو لوگ حضرت عیسیٰ کی پرستش کرتے تھے، اس کی ماں کو خدا بنائے تھے، اس وقت بڑے پریشان ہو جائیں گے اور بڑے مصیبت کے اندر مبتلا ہو جائیں گے. تو بزرگوں، دوستوں اور میری ماں بہنوں، یہاں پر قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے میسج بھیج دیا کہ الم ترا، کیا تم نے نہیں دیکھا آسمانوں میں اور زمینوں میں سب کے سب اللہ کی عبادت کرتے ہیں. اور یہ بھی میسج دیا لا تسجد للشمس ولا القمر، سورج کو بھی سجدہ مت کرو، چاند کو بھی سجدہ، واسجد للہ الذی خلقہن، اسی کی پرستش کرو. تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ عبادت صرف اللہ کی ہوتی ہے، سجدہ صرف اللہ کو ہوتا ہے، عبادت صرف اللہ ہی کی ہوتی ہے نا. اور یہ ساری مخلوق ہے، مخلوق چاہے کوئی بھی ہو، اگر پیغمبر ہے وہ بھی اللہ کی مخلوق، اس کے معجزے ہیں، ان کے معاملات ہے، بزرگوں کی کرامت ہے، اللہ کی نشانیاں ہیں. یہ ساری چیز جو ہے مظہر الہی ہے. لیکن مظہر الہی کو دیکھ کر مظہر الہی کی عبادت کے لیے کہیں اسلام نے اجازت نہیں دی ہے. جب عبادت کرنی ہے تو اللہ کی عبادت کرے، سجدہ کرے تو اللہ ہی کو سجدہ کرے. تو بزرگوں، دوستوں اور میری ماں بہنوں، یہ مضمون پورا آپ کے سامنے میں نے پیش کر دیا. یہ قرآن کی آیت حامیم سجدہ پارہ نمبر 24 آیت نمبر 37. یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ جب بھی عبادت کرے، چاہے ہم مسجدوں میں ہو یا عبادت گاہوں میں، جب سجدہ کرے تو تصور میں اللہ کی ذات ہو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے. اتنا علم حاصل کر لو کہ کسی علم والے کے پاس بیٹھو تو ذلت محسوس نہ ہو پائے، اس کو ایسا نہیں لگے تو کچھ بھی نہیں جانتا ہے. اتنا علم حاصل کرو کہ ذلت نہ ہو، اتنا علم حاصل کرو کہ قبر میں تکلیف نہ ہو، اتنا علم حاصل کرو کہ حشر کے میدان میں تکلیف نہ ہو، اتنا علم حاصل کرو کہ اللہ کی بارگاہ میں جب پیش کیا جائے تو اس وقت دشواری نہ ہو. اتنا علم حاصل کر لو.
اتنا علم حاصل کرو، محبت سے پہنچاؤ. ساتھ ساتھ میں ہمارے سماج کو بھی مت چھوڑو. یہ یاد رہے، کچھ لوگ علم سیکھنے کے لیے، دھرم سیکھنے کے لیے اپنے سماج کو چھوڑ دیتے. نہیں، سماج کو مت چھوڑو، سماج کے ساتھ ہی رہو. یہ ہمارا سماج ایک گلستان ہے، ہمارا سماج ایک گلستان ہے، اور یہ گل، یہ پھول، اگر ایک پھول بھی اگر نیچے گرتا ہے تو اس گلستان کی زیبائش میں، یعنی یہ باغ کی زیبائش میں کمی محسوس ہوتی ہے. یہ ہمارا گلستان ہے. اس لیے علم سیکھو اور محبت سے پہنچاؤ. اسی طرح اگر ہم چلتے رہے تو علم جو ہے پھیل جائے گا، اور سارے کے سارے لوگ، ہمارے سماج والے صراط المستقیم پر آ جائیں گے. سارے سماج والے اللہ کو سجدہ کرنے والے بن جائیں گے. سارے سماج والے اللہ ہی کی عبادت کرنے والے بن جائیں گے. اگر اس طریقے سے ہوا تو سمجھ لو کہ ہماری دنیا بھی آباد اور آخرت بھی آباد. اللہ سے دعا کرتے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صراط المستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین.